بائی نمرہ احمد قسط نمبر 4۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھیں اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ نعمان بھائی، بڑے بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں لائی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی، آپ کی چائے۔ بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی؟ میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹخ دیا۔ گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری اور وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی۔ کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی تھی۔ ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو؟ جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شوکڈ سی کھڑی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ ہی سادھ لی تھی۔ شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا، مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے ہوئے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے؟ ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئیں۔ کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ ایک استہزائیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنی تائی تھی، جتنے یہ لوگ سب تھے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کے سب کو مار دے اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی اب وہ دور بھی چلی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو بھی حالات ہوں۔ اس نے 5 سے FSC تک ہر بورڈ میں ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSC پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا، یا اب رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ اب بھی ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ مل جائے تو بہت آسانی سے اسے اس زندان سے چھٹکارا
مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی؟ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا 3 نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا، نکارا اور آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک ادھر آ کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چاچی نے اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھیں۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی کہ اکیلے میں اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اسے اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ 1 قدم اوپر سٹیپ پہ چڑھا تو وہ بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہی ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر گیٹ کے باہر چل دیا۔ وہ بہت بھوجل سی تھی۔ وہ بس سٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی متروم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور پھر اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے آج محمل 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ 10 منٹ کی بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں، مگر یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کب آتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سرکتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی۔ وہ اسے یکسر اور ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ منر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر متروم سوجی ہوئی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل لگا لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں، اور کاجل میں تو تم بالکل بلی کی طرح لگتی ہو، کیٹ وومن۔ نادیہ ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیجر۔ نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائی اماں کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر ایک دم دل ٹوٹ سا گیا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ اس عام سی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں میں محمل کو دیکھتے تھے۔ دراز قد، سمارٹ، لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور زیادہ چمکتی تھی، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا
اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی، اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ پھر کچھ کہہ نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی؟ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی بات تھی شاید؟ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتاب اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز یوں ہی گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ۔ وہ ہر طرح کے منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا، اور دل کا باغ ویران اور اجڑا ہوا تھا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا ہے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری اس کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ پر امید افزا باتیں کر کے مجھے اپنی یہ کتاب بیچنا چاہتی ہو۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔ نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں یہ فوراً تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ تمہاری بس آ گئی ہے۔ اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ وہ اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اسے کیا ہو گیا تھا، کیوں اس نے اس پر اتنا غصہ کیا، اور وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجیہی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، ابھی بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے۔ میں تو منع بھی کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان بستی ہے میری بچی کی۔ اور سب ٹھیک ہیں گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نہ نظر آیا، مگر محمل پہ نظر پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی۔ شاید اس کی وجہ ان کے آخری بات پر وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی، کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹھا کی لوٹھا ادھر ادھر بھاگتی پھرتی رہتی ہو۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو تم مفت خوروں کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو
انہوں نے اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو، سو بگڑ کر کہتی ہوئی بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس میں 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے، جس میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے، اور وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی، اور اس طرح شاید وہ ذرا قبول صورت لگ جاتی تھی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم والا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں مومانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہ وہی فائقہ تھی جو عرصہ پہلے بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم یہ لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لیے کچن میں رکھ آئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا اور وہ فوراً مہتاب تائی کے بالمقابل صوفے پہ مؤدب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل تبدیل کر رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں، ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بناتی ہیں، وہ رضیہ پھپھو کے اطوار خوب سمجھتی تھیں۔ یہ پوڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ وہی جینز کرتا، گردن پہ مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، وہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا؟ اچھا، آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پوڈنگ بنوا رہی تھی۔ وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو اور نہ ہی فائقہ باجی کو پوڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ باجی کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے کیا آپ نے؟ ہاں، میرے ساتھ بیٹھ کر آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، تمہاری طرح مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل تبدیل کر رہی تھی، چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل؟ اور یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، اور ان کی جگہ اگر میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی ہیں پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ ہاں، انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، بہت جلد میں اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بوم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ میں اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آبرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ڈالتے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھیں ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پہ ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب بھی کر لوں، آخر ساتھ ساتھ اپنا خرچہ بھی تو اٹھانا ہے۔ چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کہ حیران ہونے کی باری محمل کی تھی، اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا
اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگیں، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے گی تو ان سے جائیداد میں حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ باہر چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھا کر سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پہ جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔